نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، تاکہ اللہ ان سے ان کے برے کام مٹا دے جو انہوں نے کیے اور انہیں ان کا اجر دے ان اچھے کاموں پر جو وہ کرتے تھے۔ امام محمد بن جریر طبری، جنہیں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ان نیک بندوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں کی جزا دے، تاکہ اللہ دنیا میں کیے ہوئے ان کے وہ برے کام مٹا دے جن کا صرف ان کے رب تعالیٰ کو علم تھا، اور جو انہوں نے ظاہری طور پر برے کام کیے اور پھر اس سے توبہ اور استغفار کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو انہیں بھی مٹا دے۔ یوں ہی انہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا والے جو اچھے کام کیے تھے ان پر انہیں اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے کہ جب آپ نے سماعت کیا تھا کہ متقین جو لوگ ہیں جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی تھی، کہ پیچھے فرمایا تھا ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے، یہ نیک بندوں کا صلہ ہے، یہ انعامات ہیں کہ ان کے گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے اور انہیں ان کے اچھے کاموں پر ان کے رب کی طرف سے کل قیامت کے دن اجر بھی دیا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد ومن یہد اللہ فما لہ من مضل الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور وہ تمہیں اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں، کیا اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا نہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات فرمائی کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسے وہ انبیاء علیہم السلام کہ جن کے ساتھ ان کی قوموں نے ان انبیاء کو تکلیف پہنچائی تو اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کو ان کے دشمنوں کے ارادے سے محفوظ رکھا اور ان کی کفایت فرمائی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو غرق ہونے سے اللہ نے محفوظ رکھا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں سلامت رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ آپ سے پہلے رسولوں کو کافی رہا تو آپ کے لیے کیوں نہ کافی ہوگا۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا یہ ترجمہ ہوا کہ اللہ آپ کے لیے کیوں نہ کافی ہوگا۔ یقیناً جس طرح اللہ تعالیٰ آپ سے پہلے رسولوں کو کافی تھا اسی طرح محبوب آپ کو بھی کافی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی حفاظت فرمائی، تو یہاں اسی چیز کو ذکر کیا گیا۔ پھر دوسری بات جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی وہ یہ ہوئی کہ فرمایا کہ وہ تمہیں اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں۔ اس جملے کا شان نزول یہ ہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ کفار جو تھے وہ عرب کے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بتوں سے ڈرانا چاہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں یعنی بتوں کی برائی بیان کرنے سے باز آئیے، ورنہ وہ ہمارے بت آپ کو نقصان پہنچائیں گے، معاذ اللہ ہلاک کر دیں گے یا عقل کو فاسد کر دیں گے، یہ حضور سے کہا کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت خالد بن ولید جو
سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید عزا بت، جو سب سے بڑا ان کا بت تھا، تو حضرت خالد بن ولید کافروں کے عزا بت کی طرف گئے تاکہ کلہاڑے سے اس بت کو توڑ دیں۔ جب آپ اس کے قریب پہنچے تو جو عزا بت کے خدمتگار تھے، جیسے آج بھی مندر میں پجاری ہوتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں وہاں بتوں کی دیکھ بھال، تو وہ جو خدمتگار تھے انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، اے خالد بن ولید اس بت سے ڈرو، یعنی یہ عزا جو بت ہے اس سے ڈرو، کیونکہ یہ بڑی قوت والا ہے اور اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خدمتگار کی گفتگو کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ کلہاڑے سے اس کے سامنے ہی عزا بت کو ناک توڑ دی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈرانا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانا، کیونکہ وہ حضور کے مشن کے لیے گئے تھے۔ اب دیکھیے کہ فرمایا کہ ان کو ڈرانا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانا ہے، کیونکہ جو آپ نے یہ کام کیا تھا یہ حضور کے حکم سے ہی کیا تھا۔ اس لیے آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ وہ تمہیں اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں۔ تو اب خلاصہ یہ بنا کہ اے پیارے حبیب، یہ کفار کی حماقت کا یہ حال ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں، حالانکہ ان کے بناوٹی معبود خود بے جان ہیں، بے بس ہیں۔ اگر بالفرض اللہ فرماتا ہے انہیں کوئی قدرت بھی حاصل ہوتی تو وہ اللہ کے مقابلے میں عاجز ہی رہتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کافی ہے، تو ان کے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے معبودوں سے ڈرانا فرمایا یہ باطل اور بیکار ہے۔ اور پھر اللہ نے اسی آیت کریمہ میں آگے ارشاد فرمایا کہ یہ باتیں اسی وقت فائدے مند ہوتی کہ جب بندے کو ہدایت اور توفیق اللہ کی طرف سے اگر حاصل ہو، اور اصل بات یہ ہے کہ فرمایا جس کی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ اس میں گمراہی پیدا کر دے تو فرمایا اس میں اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے دے، ہدایت کیا ہے؟ وہ ایمان کا نور ہے۔ فرمایا جسے اللہ کی طرف سے ایمان کا نور مل جائے تو فرمایا اسے کوئی بہکانے والا نہیں۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں آگے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور بدلہ لینے والا نہیں؟ کیوں نہیں؟ جبکہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی غالب ہے اور بتوں کا عاجز اور بے بس ہونا ظاہر ہے۔ تو فرمایا پھر ان کافروں کا ان بتوں سے پتھروں سے ڈرانا یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ آج بھی آپ دیکھیے کہ جن کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں آج بھی لوگ اتنا ڈرتے ہیں، کہیں کسی بت کو اگر برا بھلا بول دیا، اور کسی ہندو نے آگے سے سامنے سے جو اسلام کے خلاف لوگ ہیں وہ اگر اس طرح کی باتیں کر دیں تو وہ ہمارے لوگ بھی آج ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں یقین قرآن سکھاتا ہے کہ اللہ کی ذات پر کیسا بندے کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے کہ کیسے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ جب جو بندہ اس رب پر بھروسہ کرتا ہے تو یقیناً پھر اس کے لیے وہ ضرور کافی ہے۔ ہر معاملات میں انسان جب اللہ پر جتنا بھروسہ بڑھاتا جائے گا، آگے سنیے وہی بھروسے کی بات آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے بھروسے اور مضبوط کیسا ہو، سنیے آگے کیا فرمایا۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ بت اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو ٹال دیں گے؟
یا اللہ اگر مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ تم فرماؤ مجھے اللہ کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان مشرکین سے اور ان باطل معبودوں سے کہ جو یہ اپنے باطل معبودوں سے آپ کو ڈرانا چاہ رہے ہیں، پہلے تو آپ ان سے سوال کریں، اور یہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ نظریہ ان کا تھا کہ ان سے سوال کیجیے آسمان و زمین کس نے بنائے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ضرور ان کی زبانوں پر یہ تھا کہ آسمان و زمین اللہ نے خود بتا دیا کہ وہ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنائے ہیں۔ یعنی یہ مشرکین اس رب کو قادر بھی مانتے ہیں اور علم و حکمت والی، اور یہ کہتے ہیں کہ اس خدا کی ہستی، اس کامل قدرت کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور ویسے بھی علماء فرماتے ہیں یہ بات تمام مخلوق میں تسلیم شدہ ہے، اور مخلوق کی جو فطرت ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ جو شخص بھی اگر زمین و آسمان کے جو عجائبات اللہ نے اس میں رکھے ہوئے اور اس میں پائی جانے والی طرح طرح کی موجودات میں اگر نظر کرے تو اسے یقینی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو موجودات ہیں، وہ ایک قادر اور حکیم کی بنائی ہوئی ہیں، یعنی وہ حکمت والے رب کی بنائی ہوئی ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ آپ ان مشرکین پر حجت قائم کیجئے، اور فرمایا محبوب ان سے فرما دیں کہ جب تم اللہ کو خالق بھی مانتے ہو اور قادر بھی مانتے ہو، اب اگلا سوال ان سے کیجئے، بھلا بتاؤ کہ جن بتوں کو تم اللہ کے سوا معبود پوجتے ہو اور یہ معبود کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، کسی کام میں بھی نہیں آ سکتے، تو بتاؤ چلو کچھ تو کام آئیں گے پھر حضور سے، اور یہی باتیں ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کریں گی۔ فرمایا ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے کسی مرض میں، قحط میں، ناداری کی یا کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ بت اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ مجھ سے وہ اس تکلیف کو دور کر دیں؟ یا آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر صحت کی، مالداری کی یا کوئی اور مہربانی فرمانا چاہے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکوں سے یہ سوال کیا تو مفسرین کہتے ہیں وہ لاجواب ہو گئے اور وہ خاموش ہو گئے۔ اب حجت تمام ہو گئی، ان کے خاموش اقرار سے یہ ثابت ہو گیا کہ بت جو ہیں وہ محض بے قدرت ہیں، نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کچھ نقصان، تو پھر ان کی عبادت کرنا یہ انتہائی جہالت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا آپ ان سے فرما دیں کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ مجھے اللہ کافی ہے، اور چونکہ توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں، اسی لیے میرا بھی اسی پر بھروسہ ہے۔ جس کا اللہ پر بھروسہ ہو پھر وہ کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا، تو تم مجھے بت جیسے بے قدرت اور بے اختیار چیزوں سے ڈراتے ہو، تو فرمایا یہ تمہاری انتہائی بے وقوفی اور جہالت ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ توکل اللہ رب العالمین کی ذات پر انسان کا جتنا بڑھ جائے تو وہ اتنا ہی بہادر بن جاتا ہے۔ توکل کا عام تعریف کیا ہے وہ یاد رکھنی چاہیے، اور بار بار جب ہم اگر بھول جائیں تو اس توکل سے ہمارے اندر بھی یہ بہادری پیدا ہوگی۔ توکل کا عام فہم معنی یہ ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد، یہ یاد رکھیے گا توکل میں یہ باتیں آئیں گی کہ جو چیزیں اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں انہیں اختیار کرنے کے بعد پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ توکل کی آسان عام فہم تعریف ہے کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے، اور یہی بات قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں 20 مقامات پر یہی توکل کی تعلیم بار بار اللہ نے ہمیں دی ہے، اور ان میں سے ایک مقام میں آپ کو پڑھ دوں۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہے۔ وقت ہمارا مکمل ہوا۔ ایک حدیث پاک، یہ حدیث پاک اتنی ماشاءاللہ اتنی زبردست کہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ سنیے یہ اس حدیث پاک میں ہمیں کیا سبق دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ عنہما اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ وہ سب سے زیادہ معظم بن جائے، یعنی وہ قابل عظمت بن جائے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرا کرے، پہلی بات۔ پھر حضور نے فرمایا جسے یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ طاقتور بن جائے، تو میرے آقا نے فرمایا اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کیا کرے۔ تیسری بات حضور نے اسی حدیث میں ارشاد فرمائی، جسے یہ بات اچھی لگے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے، یعنی اصل غنی کون ہے؟ حضور بتا رہے ہیں کہ جسے یہ بات اچھی لگے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے، تو میرے آقا نے فرمایا اسے چاہیے کہ جو مال و دولت اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ اس پر یقین رکھے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے زیادہ اس پر یقین رکھے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمیں توکل اور یقین کی دولت عطا کر دے، جو قرآن ہمیں سبق دے رہا ہے۔ یہ توکل اور یقین پرندوں کو سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ پرندوں کو دیکھیے کہ پرندے کیسے صبح اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں کہ وہ رزق ہمیں کھلائے گا۔ ساری کائنات میں دیکھیے صرف ایک ہم ہی ہیں کہ محنت کر کے بھی بھروسہ اللہ پر نہیں قائم ہو پاتا، رزق کمانے کے لیے بھی نکلتے ہیں لیکن اللہ پہ بھروسہ نہیں، لیکن وہ مخلوق دیکھیے کہ کیسے نکلتی ہے صبح کے وقت، لیکن اللہ انہیں شام تک کیسے پیٹ بھر کے انہیں واپس، اور نہ وہ اگلے دن کے لیے کوئی سوچ کے رکھتے ہیں کہ کل کا کیا ہوگا، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ وہ پرندے اپنے گھونسلوں میں آ کے کیسے سو جاتے ہیں، لیکن ہمارے تو دنوں شب و روز اسی فکر میں گزرتے ہیں کہ کل کا کیا ہوگا، مہینہ کیا ہوگا، سال کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا۔ کاش کہ ہم اللہ کی محبت میں ہو جاتے اور ایسے فنا ہو جاتے ہیں جیسے صحابہ کرام نے اللہ سے محبت کی۔ ایک واصف علی واصف صاحب کا جملہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ لوگ رزق کی یعنی تلاش میں اتنا اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، لیکن انہیں جس دن یہ یقین آ گیا کہ رزق جس ذات کے ہاتھ میں ہے تو پھر لوگ رزق کے پیچھے نہیں، پھر اللہ کو تلاش کرنے کے پیچھے لگ جاتے، اور اتنا پھر وہ اللہ کو پانے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے پھر انسان بہت زیادہ، اور یہ اولیاء اللہ کی زندگیوں میں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی وہ ذات پر یقین اور توکل عطا فرمائے اور اپنی محبت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا آسان کر دے، عمل کرنا آسان کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن حکیم کی تعلیمات کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرما، اخلاص للہیت توکل یقین کی دولت عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں کامیابیاں عزت نعمت راحت سکون عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔